بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میرا نام صادق علی ہے اور میں پاکستان اسٹڈیز کا ٹیچر ہوں۔ عزیز طلبہ، آج ہمارے سبق کا عنوان ہے باب نمبر 7 پاکستان کے خارجہ تعلقات۔ باب نمبر 7 پاکستان کے خارجہ تعلقات، اس کو اسٹڈی کریں گے آج ہم۔ خارجہ تعلقات، سب سے پہلے عزیز طلبہ ہمیں پتہ ہوگا خارجہ تعلقات سے کیا مراد ہے اور خارجہ پالیسی کیا ہوتی ہے۔ خارجہ تعلقات، فورن ریلیشن۔ عزیز طلبہ، کوئی بھی ملک ہے اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ دوسرے ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرے، یعنی اس کے جو خارجہ تعلقات ہیں دوسرے ممالک کے ساتھ بہتر ہوں۔ اس حوالے سے جو وہ ریلیشن جو تعلق پیدا کرتا ہے، جو تعلق کو اس کے ساتھ جو استوار کرتا ہے اس ملک کے ساتھ دوسرے ملک کے ساتھ، اسے خارجہ تعلقات کہتے ہیں۔ یعنی دوسرے ممالک کے ساتھ ایک ریاست دوسری ریاستوں سے جو اپنے تعلقات قائم کرتی ہے اسے خارجہ تعلقات کہتے ہیں، فورن ریلیشنز کہتے ہیں۔ اسی طرح سے جب فورن ریلیشنز بھی قائم ہوتے ہیں، جب تعلقات قائم ہو جاتے ہیں، تو پھر اس ملک کی کوشش ہوتی ہے، اس ریاست کی کوشش ہوتی ہے کہ اس ملک کے ساتھ بہتر پالیسی بھی، خارجہ پالیسی بھی اپنائی جائے، اس کے ساتھ خارجہ پالیسی بھی جو ہے وہ استوار کی جائے۔ تو خارجہ پالیسی کیا ہوتی ہے؟ تو عزیز طلباء، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ خارجہ پالیسی کی تعریف کیا ہے یا خارجہ پالیسی کسے کہتے ہیں۔ عزیز طلباء، ایک ریاست دوسری ریاستوں سے تعلقات کے قیام میں کچھ بنیادی اصولوں اور مقاصد کو پیش نظر رکھتی ہے۔ ایک ریاست دوسری ریاستوں سے تعلقات کے قیام میں کچھ بنیادی اصولوں اور مقاصد کو پیش نظر رکھتی ہے، اس حوالے سے جو پالیسی بنتی ہے اسے خارجہ پالیسی کہتے ہیں، اسے خارجہ پالیسی کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ آپ کا شارٹ کوسچن بھی ہے، بڑا امپورٹنٹ شارٹ کوسچن ہے کہ خارجہ پالیسی سے کیا مراد ہے یا خارجہ پالیسی کسے کہتے ہیں۔ خارجہ پالیسی کی تعریف بیان کریں تو خارجہ پالیسی کی تعریف کیا ہے؟ ایک ریاست دوسری ریاستوں سے تعلقات کے قیام میں کچھ بنیادی اصولوں اور مقاصد کو مد نظر رکھتی ہے اور اس حوالے سے جو پالیسی بناتی ہے اسے خارجہ پالیسی کہتے ہیں۔ خارجہ پالیسی کے جو اہم مقاصد ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ خارجہ پالیسی کے جو ہیں وہ اہم مقاصد جو ہیں وہ یہ 4 ہیں۔ نمبر 1، کوئی بھی ملک دوسری ریاست کے ساتھ جب خارجہ پالیسی استوار کرتا ہے تو اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ نمبر 1 اس کے یہ مقاصد ہوتے ہیں کہ علاقائی خود مختاری اور سالمیت کا تحفظ کیا جائے۔ اس کے بعد نظریاتی مقاصد ہے اس کے نمبر 2 پہ۔ نمبر 3 ہے اقتصادی ترقی اور نمبر 4 ہے ثقافتی ترقی۔ یہ 4 مقاصد ہیں جو خارجہ پالیسی کے مقاصد کہلاتے ہیں۔ خارجہ پالیسی کے مقاصد کتنے ہیں؟ 4، علاقائی خود مختاری اور سالمیت کا تحفظ، اسی طرح سے نمبر 2 پہ نظریاتی مقاصد، نمبر 3 پہ اقتصادی ترقی اور نمبر 4 پہ ثقافتی ترقی۔ تو سب سے پہلے عزیز طلبہ یہ سمجھیں خارجہ تعلقات اور خارجہ پالیسی۔ اب ہم آگے بڑھیں گے خارجہ پالیسی کے مقاصد۔ تو خارجہ پالیسی کے مقاصد یہ 4 ہیں۔ ان خارجہ پالیسی کا جو مقاصد ہے اس کا اہم اور بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے نمبر 1 پہ کہ علاقائی خود مختاری اور سالمیت کا تحفظ۔ تو عزیز طلبہ، خارجہ پالیسی قائم کرنے کے بعد جو مقاصد ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے، اس میں سب سے پہلا جو مقصد ہے وہ ہے علاقائی خود مختاری اور سالمیت کا تحفظ۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم اور بنیادی مقصد ملک کی سرحدوں، آزادی اور خود مختاری کی حفاظت کرنا ہے۔ یہ آپ کا شارٹ کوسچن بھی ہے کہ خارجہ پالیسی کا اہم اور بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ تو کیا ہوتا ہے؟ خارجہ پالیسی یعنی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم اور جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے کہ ملک کی سرحدوں، آزادی اور خود مختاری کی حفاظت۔ پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا تو ضرورت تھی کہ اس کی سلامتی اور تحفظ کا مناسب بندوبست کیا جائے، لہذا پاکستان نے ملکی سلامتی کو خارجہ پالیسی کی بنیاد بنایا اور بیرونی ممالک کے ساتھ تعلقات میں قومی سلامتی کو بھی اہمیت دی۔
آج بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی میں قومی سلامتی بنیادی نصب العین ہے۔ یہ بھی آپ کا شارٹ کویشچن بھی ہے اور یہ MCQs بھی ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا جو بنیادی نصب العین ہے وہ کیا ہے۔ تو پاکستان کی خارجہ پالیسی کا جو بنیادی نصب العین ہے وہ ہے ہماری قومی سلامتی۔ پاکستان دوسرے ممالک کی علاقائی سالمیت کا بھی احترام کرتا ہے اور دوسرے ممالک سے بھی یہی توقع رکھتا ہے کہ وہ بھی پاکستان کی قومی سلامتی کا احترام کریں۔ بھارت نے ایٹمی دھماکہ کیا تو ملک کی سالمیت کے پیش نظر پاکستان نے بھی اپنی قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایٹمی طاقت ہونے کا ثبوت پیش کر دیا۔ پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر کا پابند ہے اور طاقت کے استعمال کے خلاف عالمی مہم میں بھی شریک ہے۔ دوسرا جو مقصد ہے خارجہ پالیسی کا وہ ہے نظریاتی مقاصد۔ عزیز طلبہ، پاکستان میں نظریے اور خارجہ پالیسی کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے، یعنی ایک نظریے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا اور اس کی بنیاد ہے نظریہ اسلام کی بنیاد پر حاصل کیا گیا۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا عام مقصد پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا تحفظ ہے۔ پاکستان کا استحکام یعنی پاکستان کی مضبوطی بھی نظریہ پاکستان کے تحفظ میں مثمر ہے، یعنی چھپی ہوئی ہے، پوشیدہ ہے۔ یہ اپنے نظریے کا تحفظ اسلامی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کر کے ہی کر سکتا ہے۔ لہذا پاکستان نے ہمیشہ اسلامی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات استوار کیے ہیں۔ اس کے تینوں دساتیر یعنی تینوں دساتیر میں اسلامی ممالک کے ساتھ قریبی تعلقات پر زور دیا گیا ہے۔ پاکستان نے اسلامی کانفرنس کی تنظیم اور اقتصادی تعاون کی تنظیم کے قیام میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں کو مسائل پیش آئے، پاکستان نے ان کی ہر ممکن مدد کی۔ ان مسائل میں فلسطین ہے، قبرص، بوسنیا، کشمیر، ایتھوپیا، افغانستان اور عراق وغیرہ، ان کا جو ہے خاص کر یہ قابل ذکر ہے۔ نمبر 3 پہ اقتصادی ترقی، یعنی کہ تیسرا جو مقصد ہے خارجہ پالیسی کا وہ ہوتا ہے اقتصادی ترقی یعنی اکنامک ڈیولپمنٹ۔ کسی بھی ریاست کے دفاع کے لیے خارجہ پالیسی پر اقتصادی پہلو کا اثر نمایاں ہوتا ہے۔ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے اور معاشی طور پر بھی یہ ترقی چاہتا ہے۔ لہذا پاکستان ان تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے جن کے ساتھ تجارت کر کے یا جن ممالک سے معاشی مدد حاصل کر کے معاشی طور پر ترقی کر سکے۔ نئے اقتصادی رجحانات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی میں اہم تبدیلیاں کی ہیں، خصوصاً آزاد تجارت، آزاد اقتصادیات اور نجکاری کو اپنایا ہے۔ مغربی ممالک سے قریبی رابطوں کا اہم سبب اقتصادی امداد ہے۔ یہ آپ کا MCQs بھی ہے کہ پاکستان کا مغربی ممالک سے قریبی رابطوں کا اہم سبب کیا ہے، تو وہ ہے اقتصادی امداد۔ امریکہ اور مغربی دنیا سے دوستی کی ایک بڑی جو وجہ ہے وہ اقتصادی تعاون ہے، جو پاکستان کو امریکہ اور مغربی ممالک جو ہے ان کے قریب لے آیا۔ آخر جو اس کا مقصد ہے وہ ہے ثقافتی ترقی، کہ پاکستان کی ثقافتی ترقی۔ یہ خارجہ پالیسی کا آخری اور اہم جو مقصد ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی پر مختلف ثقافتی عوامل کا ہمیشہ اثر رہا ہے۔ دوسری اقوام کی طرح پاکستانی قوم کو بھی اپنی ثقافت کی حفاظت اور اسے اجاگر کرنے کا حق ہے۔ پاکستانی ثقافت اسلامی اقدار کی آئینہ دار ہے۔ ہماری ثقافت میں رواداری، احترام انسانیت، شرم و حیا اور بہادری جیسی خصوصیات نمایاں ہیں۔ یہ آپ کا شارٹ کویشچن بھی ہے کہ پاکستانی ثقافت میں کون سی خصوصیات نمایاں ہیں؟ ہماری ثقافت میں، پاکستانی ثقافت میں کون سی خصوصیات نمایاں ہیں؟ تو اس میں ہماری ثقافت میں رواداری ہے، احترام انسانیت ہے، شرم و حیا ہے اور بہادری جیسی جو خصوصیات ہیں وہ قابل ذکر ہیں۔ پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کے ذریعے ایسے ممالک کے ساتھ دوستانہ اور برادرانہ تعلقات استوار کرنا چاہتا ہے، قائم کرنا چاہتا ہے، جن کے ذریعے پاکستانی ثقافت نہ صرف محفوظ رہے بلکہ اسے فروغ بھی حاصل ہو۔ اس مقصد کے حصول کے لیے اور برادر اسلامی ممالک کے ساتھ ثقافتی تعلقات بڑھائے جاتے ہیں اور ان ریاستوں کے درمیان ثقافتی وفود کے تبادلے عمل میں لائے جاتے ہیں۔ دوسرے ممالک میں پاکستانی لباس اور دیگر اشیاء
پسند کی جاتی ہیں، اس طرح ریاستوں کے درمیان عوامی ثقافت کی سطح پر تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا پاکستان کے خارجہ تعلقات، خصوصاً دیگر ممالک سے تعلقات، خارجہ پالیسی کی تعریف، خارجہ پالیسی کا اہم اور بنیادی مقصد اور خارجہ پالیسی کے اہم مقاصد وہ کون سے ہیں؟ وہ 4 ہیں۔ تو آج اس لیکچر میں کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، آپ ٹیکسٹ میسیج یا واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بھرپور رہنمائی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ والسلام۔